بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ کے کافر تلوار کے دھنی تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت ہوئی۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ باہر سے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حد یہ ہے کہ کعبے کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان کے اس برتاؤ کے بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیوپاریوں کو جو شام آتے جاتے تھے، 2-2، 4-4 اور کبھی کبھی 10-12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈروانے لگے تاکہ وہ اپنے بیوپاریوں کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں پر سے اپنی پابندیاں اٹھا لیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور برابر اپنی ضد پر قائم رہے، اور مسلمان بھی ان کے بیوپار کے راستے کو روکنے کے لیے اڑے رہے۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا تھا، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینے کے آس پاس میں جو عرب قبیلے ایسے تھے جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کا ساتھ دینے سے مدینے کا امن و امان خاک میں مل جاتا، ان کے پاس جا جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جہینہ کے قبیلے سے، پھر بنو زمرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے ہوئے۔ مکے کے کافر یہ دیکھ کر اور جلنے لگے اور سمجھے کہ اس سے محمد کا زور اور بڑھے گا، جس کا توڑ ضروری ہے۔ چنانچہ مکہ کے ایک رئیس کرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ کے لے گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجروں کو لے کر بنی مدلج کے قبیلے میں پہنچے اور اس سے بھی دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور خبر دو۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے کچھ لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے، سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمر بن غزرمی مارا گیا اور 2 پکڑ لیے گئے اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو ناراضی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا، تم نے تو لڑائی کی آگ لگا دی اور اسی کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ بھی اسی کو لوٹا دیا۔ مکہ کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جو 2 آدمی پکڑ لیے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکہ والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی ضروری تھی اور لڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضروری تھا۔ مکہ والوں نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے 2-2.5 مہینوں کے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکہ سے نکلے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے چل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ رنگ اور شراب و کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگتا تھا۔ مدینے سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بچوں کو واپس کر دیا۔ مدینے میں منافقوں اور یہودیوں کا ڈر تھا،
اس لیے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو مدینے کا حاکم بنا کر مدینے لوٹا دیا اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائیں۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ مسلمانوں نے بھی کمر کھول کھول کر آرام کیا، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر کھڑے کھڑے ہو کر نماز اور دعاؤں میں لگے رہے۔ صبح ہونے کو آئی، مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی، نماز کے بعد جہاد پر واز کیا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ یہ نیک دل قریشی نے چاہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور ابن حضرمی کا خون اس کے وارث کو دے دیا جائے۔ عتبہ قریش کا سردار اور حضرمی کا حلیف اس کے لیے تیار تھا، مگر ابو جہل نے اس تجویز کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک طرف 1000 کا دل بادل تھا جو لوہے میں غرق تھا، اور دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن حق کا زور ان کے بازوؤں میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امنڈ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اے خداوند، اگر آج یہ تیرے مٹی پر پوجنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ابن حضرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلا اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ، جو قریش کے لشکر کا سردار تھا، بڑی شان سے نکلا۔ اس کے ساتھ ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں تو پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ انصاری ہٹ آئے اور اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابل ہوئے اور مارے گئے، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن الاس کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر برچھی ماری کہ وہ دہم سے زمین پر آ رہا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینے میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا۔ انصار کے 2 نوجوان ان کی طاق میں نکلے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر باز کی طرح اس پر ایسے جھپٹے کہ دم کی دم میں وہ خاک اور خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹ لیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکے کے بڑے بڑے رئیس تھے مارے گئے اور اتنے ہی آدمی گرفتار ہوئے اور مسلمانوں میں سے صرف 14 بہادر نے شہادت پائی۔ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے، جو ہتھیاروں سے بھی پوری طرح سجے نہ تھے، 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ اور اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار۔ اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا چھا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ مسلمان ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا لیتے تھے۔ جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر پکڑ کر آیا تھا۔ یہ بڑا زور آور مقرر تھا۔ عام مجموعوں میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا اور لوگوں کو ابارتا تھا۔
بعض صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دانت اکھڑوا لیجئے کہ پھر اچھی طرح بول نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ناپسند کیا اور فرمایا اگر میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بگاڑوں گا تو گو نبی ہوں، مگر خدا اس کے بدلے میں میرے جسم کا بھی کوئی حصہ بگاڑے گا۔ بعض پرجوش صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور یہ طے کیا کہ ان میں جو امیر ہیں وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں اور جو غریب ہوں لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہوں وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور جو یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ خدا کی راہ میں آزاد کر دیا گیا۔ بدر ایسے کی ہی جیت چھوٹے نے چھوٹے واقعات مسلمانوں کے لیے کی قسمت صفوان کا پاسا اسلامک ورلڈ پلٹ کو دیا۔ سبسکرائب اب کریں۔ وہ صرف ایک مذہب اور ایک الہی نظام کے داعی ہی نہ تھے بلکہ ایک اٹھتی ہوئی سیاسی قوت، ایک مضبوط اور باقاعدہ حکومت کھڑی کرنا، بلکہ قیصرہ و کسریٰ کی ظالمانہ حکومتوں کو مٹا کر دنیا میں عدل و انصاف اور برابری اور مساوات کی سلطنت قائم کرنا تھا۔ قریش کا بڑا زور ٹوٹ گیا، مکے کے اکثر رئیس مارے گئے، ان کی جگہ اب سب کا رئیس ابو سفیان بنا۔ اس فتح نے منافقوں کے دل بھی دہڑکا دیے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ترازو کا کون سا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ادھر یہود بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اب جلد ہی اس نئی طاقت کا سر کچل نہ دیا گیا تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ بدر کی لڑائی تو ایک ہضرمی کے خون کے لیے کھڑی کی گئی تھی، اب قریش کو اپنے 70 مقتلوں کے خون کے بدلے کا خیال ہوا۔ بدر میں جو مارے گئے تھے ان کا ماتم ہو رہا تھا، مرثیے پڑھے جاتے تھے، سازشیں کی جاتی تھی کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ کیوں کر لیا جائے۔ ابو سفیان نے جو اب مکے کا رئیس تھا قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لے گا دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا۔ بدر کے 3 مہینوں کے بعد اس نے اپنی قسم اس طرح پوری کی کہ 270 سواروں کو لے کر مدینے کے آس پاس گیا اور یہود سرداروں سے بات چیت کی۔ یہود نے اس کو مدینے پر حملے کی بھیت بتائی۔ صبح کو واپس ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو قتل کیا اور مسلمانوں کے چند مکانوں اور گھاس کے ڈھیروں میں آگ لگا دی۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے، مگر وہ نکل چکا تھا۔ اس واقعے کو غزوہ سویق ستو والی لڑائی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان کے ساتھیوں کا توشہ اس سفر میں سویق یعنی ستو تھا، جس کو وہ گھبراہٹ میں پھینکتے گئے تھے۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے اطمینان ہوا تو ایک گھریلو کام کے کرنے کا خیال آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کی تقریب تھی اور وہ بھی رسم و رواج کی ایک بہت بڑی اصلاح تھی۔ ایسے ہی اسلامک واقعات کے لیے صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔